بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ موضوع تو دو تین مختلف اور بھی ہیں جو پچھلے دو تین دن اکٹھے ہوئے ہیں۔ بڑی اہم بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے گلگت بلتستان کے اوپر جو ایک میٹنگ پہلے ہو چکی تھی اسی تسلسل میں جو بلائی گئی ہے اس میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کشمیر کے اوپر ایک کانفرنس ہوئی ہے کل، وہ میں اس پہ تو پروگرام ضرور کروں گا جس میں ہمارے وزیر خارجہ امید یوسف جو ہیں وہ جو مال بیچ رہے تھے وہ چونکہ ایک بڑے لو پروفائل پہ ہوئے اور اس سے زیادہ تر پاکستان کے وہ جو بڑے جو تیکھے قسم کے ایمبیسڈرز تھے، تو اس کے بارے میں علی گیلانی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے اس کے منہ پہ ایک تماچا لگایا اس کانفرنس کے اوپر۔ لیکن جو مال امید یوسف اور فیوسر رضا گیلانی بیچ رہے تھے، میں جب لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر کو بیچ چکے ہیں تو یہ اس کی توثیق تھی۔ جو ایک کانفرنس تھی اسلام آباد میں، اس میں بات کروں گا، کل میں شاید پروگرام کراؤں۔ میں جو پروگرام کرتا ہوں تو مجھے جو ہے ایک سہولت حاصل ہے کہ جو پچھلے کل کے جو واقعات ہوتے ہیں سارے دن کے وہ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور میرا پروگرام تقریباً 12-1-2 بجے دن کے ریکارڈ ہوتا ہے۔ اب اس میں ایک جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ دباؤ بھی آتا ہے کہ یا آسودگی آتی ہے کہ اس کے اوپر جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو اتنی سیر حاصل گفتگو ہر طرف سے ہو چکی ہوتی ہے کہ میرے لیے کچھ کہنے کو باقی کئی دفعہ نہیں بچتا۔ لیکن چونکہ ایک رائے ہے میری بھی اور میں دینی ہے، سب سے کل اہم جو واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ وی لاگ کرانا جو ہے بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ وہ ایک بہت اہم واقعہ ہوا ہے اور وہ ہے ISPR کی پریس ریلیز۔ اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی جو پریس ریلیز ہے یہ کوئی انکوائری رپورٹ ہے، یہ انکوائری رپورٹ نہیں ہے، یہ ایک بریف سی پریس ریلیز ہے۔ اس سے پہلے میں چند باتیں کروں کہ وہ جیسے وزیر اعظم جو ہے جس طریقے سے مختلف ہانکتے رہتے ہیں کہ کل یا پرسوں کہہ رہے تھے کہ اس ملک میں مہنگائی نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی کا اور مسلم لیگ نون کا پروپیگنڈا ہے۔ آفرین وزیر اعظم صاحب، یہ آپ کے گٹس ہیں کہ آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور دندناتے پھر رہے ہیں۔ پبلک میں جائیں تو شاید آپ کی عزت افزائی ہو جائے۔ گلگت بلتستان کے بارے میں ایک سروے بھی آیا ہے، اس کے بارے میں آپ نے کیا کہے، کیونکہ سروے میں یاد پڑتا ہے کہ 2002 میں جب الیکشن ہو رہے تھے تو گیلپ کے سرویز یا جتنے سرویز آ رہے تھے تو کوئی تقریباً کوئی 50% یا 45% جو تھی کاف لیگ تھی، اور 2008 کے الیکشن میں ملی نہیں۔ یہ سروے میں کوئی برائی نہیں ہوتی، لیکن جن کنڈیشن سروے ہوتے ہیں کہ آپ کے کینڈیڈیٹس نہیں ہیں، جب سروے جاتا ہے تو کہتے ہیں آپ کو کون مریم بڑی لیڈر ہیں یا نواز شریف لیڈر ہیں یا بلاول ہیں یا عمران خان ہیں، تو وہ ان کے پاس چوائس ہی نہیں ہوتی، تو وہ جہاں پہ پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا، جہاں پہ تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ نہیں ہو تو لا محالہ وہ وہاں پہ نون لیگ کو آگے اجاگر کر دیں گے۔ تو یہ اس کی بڑی سائنس ہوتی ہے۔ پھر جب ایک حکومت ہوتی ہے کاف لیگ تو ان کو پتہ ہوتا ہے جی کہ نون لیگ یہاں موجود ہے نہ پیپلز پارٹی موجود ہے، تو ایک تاثر پھیلا ہوتا ہے، تو اس کے مطابق لوگوں کے اندر بھی ایک اوپینین بنتی ہے جو بڑی جز وقتی ہوتی ہے۔ یہ وہ اوپینین نہیں ہوتی جو عمران خان صاحب کو ایک کور سپورٹ حاصل ہے یا نواز شریف صاحب کو ایک بہت بڑی سپورٹ جو ہے حاصل ہے، جو سامنے ابھر کے سامنے آ گئی ہے، جو مریم نواز کے جلسوں میں پیدا ہوئی ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سپورٹ جو ہوتی ہے اس وقت مانی دیتی ہے جب یہ پتہ چل جائے کہ اقتدار میں آ رہے ہیں۔ تو اس لیے میں ان کو سیریسلی نہیں لیتا ہوں۔ معروضی حالات کے مطابق گلگت بلتستان میں جو کر لیں گے، لیکن جو آگے گھمسان کا جنگ پاکستان میں پڑے گا وہ کسی اور نوعیت کا ہے۔ وہ الیکشن کب پڑے گا تو کس نوعیت کا پڑے گا ایک اور سوال ہے، اور الیکشن کا نہیں ہوں گے اور یہ حکومت رہتی ہے اور یہ نظام رہتا ہے تو اس کے خلاف پڑے گا تو وہ کس جہت کا ہوگا۔ چنانچہ یہ ساری باتوں کے بعد میں اسی طرف آتا ہوں جو موضوع میرا آج کا ہے کہ ISPR کی کل کی پریس ریلیز۔ اب میں اس کے پہلے چند واقعات آپ کو بتا دوں گا۔ ہوا کیا ہوا، یہ کہ کیپٹن صفدر صاحب مریم صاحبہ کی ساتھ اپنے ورکر کے ساتھ مزار قائداعظم پہ حاضری دینے گئے۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہوا، یہ آرڈر آف دا ڈے ہے۔ ہر سیاسی جماعت جو ہے بھٹو صاحب کے وقت سے لے کے اس سے پہلے کے لے کے ایک ریچول بنا دیا گیا ہے کہ قائداعظم کے اوپر حاضری دے کے شاید ان کی پولیٹیکل مائلیج ملتی ہے، اور ملتی بھی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے ان کا ایک قبلہ پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ قائداعظم کا احترام کر لیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کی پاکستان کے بارے میں ہمدردی یا دلچسپی ہوگی۔ وہاں پہ کیپٹن صفدر صاحب جذباتی ہوگا، انہوں نے 2 نعرے لگا دیے، ایک مادر ملت زندہ باد اور ایک نعرہ لگایا انہوں نے ووٹ کو عزت دو۔
اب یہ نعرے جو ہیں یہ پاکستان میں بہت ہی متنازع نعرے ہیں، اور ان نعروں نے مزار کا تقدس پامال کر دیا۔ یہ بڑی بات ہے کہ ان کے بارے میں کہا کہ مزار کا تقدس پامال کر دیا گیا۔ اب وہاں کا مزار کا اپنا ایک جس کو کہتے ہیں بائی لاز ہیں، اور اس کے اپنا ایک بورڈ بنا ہوا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی انہونا واقعہ ہو جائے جس میں مزار کا تقدس پامال ہو تو ان کا جو بورڈ ہے وہ جا کے شکایت کرتا ہے چنانچہ، اور وہ جا کے ایف آئی آر درج کراتا ہے۔ اس کے اندر کوئی ایسی دفعہ نہیں ہے جس میں ناقابل ضمانت ہو۔ لیکن یہ جب سوشل میڈیا پہ آیا تو یہ رات کو جب پی ڈی ایم جلسہ کر رہے تھے کراچی کو، اسی شام کو، تو یہ پورا ہو مچ گئی اور ہر طرف سے شور و غوغا مچ گیا۔ گورنر سندھ ٹی وی پہ آ گئے ہیں، علی زیدی صاحب نے ٹویٹس کرنی شروع کر دی۔ کسی نے نوٹس نہیں لیا کہ لوگ زیادہ تر جن کا تعلق پی ڈی ایم سے تھا وہ یا جو میڈیا کے لوگ تھے ادھر ان کی توجہ ادھر تھی۔ خیر رات کو یہ کمرے میں آئے تو صفدر عوان صاحب اور ان کی بیگم مریم نواز صاحبہ جو ہیں، وہ جب کمرے کے اندر صبح سویرے ارلی مارننگ 1 گھنٹے پہلے پتہ چلا، اچانک بریکنگ نیوز آئی کہ ان کا کمرہ جو ہے ان میں جا کر گرفتار کر لیا گیا۔ چلو اتنا بڑا واقعہ نہیں تھا، پاکستان میں انہونی ہوتی رہتی ہے کہ مزار قائداعظم کی بھرمتی کی ہے۔ تو سوشل میڈیا نے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے سوشل میڈیا، جس کے بارے میں عمران خان اس کو توجہ دیکھتے ہیں کیونکہ وہ گھروں تک پہنچ جاتا ہے، جس کے دباؤ میں لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ صاحب نے ٹی وی پہ آ کے اپنا موقف دیا، جو وہ موقف جو ٹی وی نے نہیں بتایا ہوا تھا تو اس نے جواب دیا، اس سے سوشل میڈیا کا پریشر تھا۔ چنانچہ سوشل میڈیا نے، اور ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ صاحب فرما چکے ہیں کہ جی سوشل میڈیا کے بارے میں ان کے کچھ تحفظات بھی تھے اور کچھ چیزوں کا اپریشیٹ بھی کر چکے ہیں۔ تو چنانچہ سوشل میڈیا کے بارے میں یہ تو بات طے ہے کہ تحریک انصاف کا بندہ اس کا جواب دیتا ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا نے ساتھ عمران خان کا کلپ لگا دیا اسی طریقے سے، اسی نوعیت میں۔ صرف فرق یہ ہے کہ قبر سے کوئی 5 فٹ کے فاصلے پہ یہ 6 فٹ ایک جنگلہ لگا ہوا ہے جہاں سے لوگ فاتح آفر کرتے ہیں۔ عمران خان کے نعرے لگے وزیر اعظم عمران خان، چنانچہ وزیر اعظم عمران خان نے وہاں تجسس پامال نہیں کیا تھا، اس کا نوٹس نہیں لیا جانا تھا کہ ان کو اس وقت پروموٹ کیا جا رہا تھا پاکستان کی مسلط اقتدار دینے کے لیے۔ اور اس کے اندر یہ ساری باتیں جو تھیں ہمارے ایک بڑے عجیب و غریب ہے، 2 چیزیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں۔ ایک قومی سلامتی پاکستان کی، اس کو جب خطرہ لاحق ہوتا ہے تو پورا ملک متزلزل رہتا ہے۔ دوسرا ہے کہ وسیع تر قومی مفاد، اس میں بھی جو ہے وسیع تر قومی مفاد، یہ دونوں چیزیں آئین سے باہر پائی جاتی ہیں، اور اس کے لیے ہم نے بڑے بڑے جو ہے نا کارنامے سر انجام دیے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے بندے بھی اغوا ہو جاتے ہیں، اس کے لیے بندوں کو مارا پیٹا بھی جاتا ہے، میڈیا پہ بھی بڑی کئی چیزیں۔ تو یہ بڑے عجیب و غریب چیزیں ہیں، ان کا کوئی آج تک کوئی پروٹوکول نہیں بننا، کوئی اس کی بکلیٹ نہیں بنی۔ تو وسیع تر قومی مفاد اور قومی سلامتی۔ وزیر اعظم عمران خان کا جو نعرہ تھا قائداعظم کے مزار پہ اس جنگلے کے اوپر، تو اس کو وہ کہتے ہیں جی وہ تو جنگلے کے اوپر تھا، اور اس کے اندر کیا ہوا، وہ تھا قومی سلامتی کے عین مطابق اور وسیع تر قومی مفاد کے عین مطابق۔ کیپٹن صفدر چونکہ جنگلے سے باہر، میں نے دیکھا کہ مریم بھی جنگلے سے باہر ہی کھڑی، تو کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ جنگلے کے باہر تھوڑا سا راستہ ہوتا ہے تو ایک سٹیپ آگے جاتے ہیں، چونکہ انہوں نے ایک سٹیپ باہر نکلنے قبر کے قریب نہیں پہنچے تو وہ انہوں نے قبر کی بے حرمتی کر دی۔ خیر وہ تو بے حرمتی ہونی تھی، پھر اس کے اندر دفعہ لگی مذاکرہ کے جو ٹیررسٹ ایکٹ لگانا تھا، انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دے دی۔ جو مدعی تھا اس کا حال دیکھ لیا کہ عدالت کے اندر اس کا کوئی لوکس اسٹینڈ آئی نہیں تھا، کوئی اس کا کوئی مقدمہ بنتا نہیں تھا کہ کیا کیا کہ وہ بندہ وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ یہ نامعلوم، میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، یہ پاکستان میں انہوں نے ات مچا رکھی ہے۔ چنانچہ صبح سویرے جب ہوا تو تھوڑی دیر بعد حامد میر صاحب کا ایک ٹویٹ آ گیا، اور انہوں نے بتایا کہ بھائی گورنر زبیر نے ان کے سے بات کی ہے، انہوں نے بتایا کہ جی وزیر اعلیٰ سندھ نے بتایا کہ صبح سویرے آئی جی کو اغوا کر لیا گیا۔ خدا گواہ ہے کہ مجھے بالکل یقین نہیں ہے۔ میں نے پہلے حامد میر صاحب کو فون کیا، میں نے کہا میر صاحب یہ آپ کے نام سے ٹویٹ ہے؟ انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے، میرے پاس ریکارڈنگ ہے جو زبیر صاحب نے بتائی ہے۔ میں نے گورنر زبیر صاحب کو جو میرے بڑے اچھے دوست ہیں ان سے فون کیا، میں نے کہا واقعی یہ بات مجھے تو یہ فیری ٹیل لگ رہی ہے کہ آئی جی کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ریاست ختم ہو گئی آج کے دن۔ ایک آئین جو نافذ تھا، آئین تھا، اس کو ایک گریڈ 18 کے بندہ جو ہے وہ اٹھا کے گرفتار کر کے گریڈ 19 کے بندے کے سامنے جا کے پیش کرتا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی بالکل صحیح بات ہے۔ پیپلز پارٹی سعید غنی صاحب سے میری بات ہوئی، سعید غنی صاحب نے تھوڑا سا گو مگو کیونکہ وہ بیچارے بڑے پریشر میں تھے۔ اب پیپلز پارٹی کا کیا پرابلم ہے، ایک تو ان کے پاس سندھ کی حکومت ہے، ان کو ہر وقت دھچکا لگا رہتا ہے کہ کہیں پہ گورنر آئینہ نافذ ہو جائے۔
چھوڑ دیں گے لیکن ان کی ٹرمز میں نہیں چھوڑیں گے پیپلز پارٹی والے. گلگت بلتستان کا الیکشن بھی سر پہ تھا, تو وہ ساری چیزیں ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کا کیسے رسپونڈ کیا جائے. پھر بھی میں ان کو آفرین ہے کہ انہوں نے اچھے طریقے سے کیا. بلاول صاحب نے پریس کانفرنس کی اور دھڑلے سے سارا مقدمہ پیش کیا, اور چیف آف آرمی اسٹاف نے ایک انکوائری کا حکم دے دیا 10 دن کا. اب اس میں ایک کریکٹر اور نہ بھولیں. اب جس بندے نے CCTV فوٹیج لیک کی تھی صفدر کی, وہاں پہ 2-3 سادہ لباس کے بندے تھے. یہ سادہ لباس کے بندے جانے بھی گئے اور پہچانے بھی گئے. یہ سادہ لباس کے بندے باقاعدہ تھانے تک ان کے ساتھ رہے, اور یہ عام کچھ تھانے دار لیول کے نہیں تھے, یہ اسی لیول کے تھے جنہوں نے اریسٹ کیا. اب جب علی عمران جیو کا جو بڑا ایس قسم کا ایک جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ رپورٹر ہے, انہیں فوٹیج نہیں کی تو اس بیچارے کو اغوا کر لیا گیا. اگلے دن 7-10 دن کی انکوائری ہو رہی, شاید انکوائری کی ہیلپ کے لیے اغوا کیا گیا ہو. پھر اس نے بھی یہی بتایا کہ میں بھی مارننگ واک پہ گیا تھا, جس طرح IG صاحب مارننگ واک پہ گئے تھے. یا اس سے پہلے SCCP کا آفیسر ایک اغوا ہو گیا تھا کئی دن, انہوں نے کہا جی میں ناردرن ایریا سیر پہ گیا ہوا تھا. تو سیر کئی دفعہ آپ کو مجبوری میں کرنی پڑ جاتی ہے, کسی کو بھی کی جا سکتی ہے, مجھے بھی سیر کرنی پڑ جائے گی. یہ پاکستان کے اندر یہ سیر و تفریح جو ہے آپ کی مرضی کے بغیر کروانا جو ہے کوئی ایسی بات نہیں, انہونی نہیں. اب تو یہ آرڈر آف دا ڈے, مجھے خوشی یہ ہوتی ہے کہ یہ وائڈلی ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے. اس کے لیے میں عمران خان کو شکر گزار ہوں. اب یہاں سے آگے چلتے ہیں. اب یہ بات آرمی چیف نے جب کہہ دی 10 دن کی انکوائری ہوگی, اب پہلے یہ سوچیں کہ یہ انکوائری جو ہے انہوں نے کورٹ آف انکوائری آرمی کا جو اس کے مطابق کرنی تھی. ISI کا ہیڈ جو ہے وزیر اعظم عمران خان ہے, رینجرز جو ہے وزیر داخلہ کے پاس ہے, اعجاز شاہ صاحب کے نیچے. لیکن دونوں انکوائری جو ہیں, جو دونوں محکموں کے بارے میں انکوائری جو ہے وزیر اعظم نے کرنی تھی. اس کے علاوہ اس کی وجہ سے بھی کہ ایک سویلین محکمہ اس میں انوالو ہو گیا ہے. لیاقت علی خان کے خلاف جو پہلا کو ہوا تھا جیسے میجر جنرل اکبر خان اور میجر جنرل نذیر, وہ شریک ہوئے تھے, اور بریگیڈیئرز بھی اور کرنلز بھی, اور سارے بہت بڑے گروپ تھا فوجیوں کا. تو وہ ایک ایبارٹڈ کو تھا, ناکام سازش جو ہوئی تھی, جس کو راولپنڈی سازش کیس کہتے ہیں. وہ ایک ٹریبیونل جو سویلین تھا اس نے کیا تھا, اور آرمی جس کو کہنا چاہیے کہ آفیسرز کا کیا تھا, جو 1911 کے ایکٹ کے مطابق اس وقت موجود تھا. پھر یہ اس کے بعد 1952 میں پارلیمان نے ملٹری ایکٹ پاکستان کا کیا, جو عملاً 1911 کا جو آرمی ایکٹ ہے, انڈین آرمی ایکٹ, اس کے مطابق ہے. چنانچہ اس کے اندر ایک امینڈمنٹ پہلی دفعہ ہوئی 2015 میں, اور وہ 21ویں ترمیم ہوئی, جس میں انہوں نے کہا جی کہ ٹیررزم کے کیسز میں سویلین کو آرمی ٹرائی کر سکتی ہے. لیکن یہ جو واردات ہوئی ہے یہ ریاست کے خلاف ہوئی ہے, یہ غیر آئینی ہوئی ہے, غیر قانونی ہے, اور یہ سول میں ہوئی ہے. یہ ایسی ہے کہ جیسے کوئی بندہ جو ہے آرمی کا مرڈر کر دے تو اس کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا. وہ سویلین کورٹ میں پاکستان میں قانون موجود ہے, آئین جو ہے ان سب سے اوپر ہے. یہ ملٹری ایکٹ جو ہے یہ پارلیمنٹ, پاکستان کی پارلیمنٹ جیسے آئین بنائے اس کا محتاج ہے. چنانچہ اینی وے تھوڑی سی آسودگی ہوئی, لیکن جب 20 دن ہو گئے, 18-20 دن, تو نواز شریف صاحب کی ٹویٹ آ گئی کہ بھئی کدھر گئی انکوائری, ہم انتظار کر رہے ہیں. فضل الرحمان صاحب نے PDM کا اجلاس ختم ہوا تو انہوں نے کہا جی انکوائری کدھر گئی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو انکوائری ہے, جو پریس ریلیز ہے, جو انکوائری کی پریس ریلیز بریفنگ ہے, اس میں کوئی ڈیٹیلز نہیں ہے. اس کے اندر آسودگی کے لیے میں ویسے اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا, ٹھیک ہے ایک ایکشن لیا ہے, میں حقیقت ہے کہ اپریشیٹ کرتا ہوں جنرل باجوہ صاحب نے. لیکن جس طرح کا نظام ہمارا قائم ہے اس کے اندر یہ اس کو بہتا سمجھے, یہ کہتے ہیں تھوڑی نو بہتا سمجھو, یہ اس کو بھی بہتا سمجھے. جیسا ہمارا نظام قائم ہے, وہ کہتے ہیں ظہیر الاسلام مجھ سے استعفیٰ مانگتا تو میں ریزائن کر دیتا. آج پتہ چل گیا نا اس ملک کے اندر یہ جو کام آپ کے تھے, جو ISI کی انکوائری کروانا, یا جو بندے جو آپ کے نیچے ڈپارٹمنٹ تھا جس سے یہ خلاف ورزی ہوئی ہیں, اس آرمی سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن مجھے تکلیف ہوئی کہ اس کے اندر ایک تو خیر مانی گئی بات کہ گریوینسز تھے جو ایڈریس کیے گئے. اب وہ کیا شکایات تھیں, کیا گریوینسز تھے, مجھے یقین ہے کہ اس سے پہلے چونکہ ایک ان کے جو ماؤتھ پیسز ہیں نا, کامران خان اور میڈیا کے اندر 8-10 ہیں, میں نام لیتا مجھے اچھا نہیں لگتا, لیکن سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کے ماؤتھ پیسز ہیں, اور آج کے نہیں دہائیوں سے ہے. تو کامران خان نے بتایا کہ انکوائری رپورٹ تو ختم ہوگی کیونکہ IG سے بات ہو گئی, معافی تلافی ہو گئی. ہو سکتا ہو گئی, وہ سرکاری ملازم ہے, لیکن حضور یہ معافی والی بات نہیں ہے. اس کے اندر میں بھی مدعی ہوں. میرا خیال ہے کہ مجھے مدعی بننا چاہیے. پاکستان کے ذمہ دار شہری کی حیثیت سے ایک ایسی غیر ذمہ دار چیز آئی ہے, اس میں ملوث میری ریاست پاکستان انڈرمائن ہوئی ہے ساری کی ساری. ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ آئین اور قانون, ایک پوری صوبائی حکومت جو ہے اس کو جو ہے
ایک بالکل انڈرمائن کر کے رکھ دیا گیا۔ ان کامران خانوں کی باتوں سے صرف نظر کرتے ہوئے میرا ایک اور چیز جو ہے وہ اس میں بڑی میرے جس کو کہنے چاروں طبق روشن کر چکی ہے، جیسے ابھی میں نے سرسی ذکر کیا ہے کہ عوامی دباؤ، بھئی عوامی دباؤ جو ہے اس کی میں ایک اور جہت لیتا ہوں کہ اگر یہ عوامی دباؤ کل کو کسی اور معاملے میں آ جائے، یعنی کہ ریورس عوامی دباؤ آ جائے، جیسے کہ اپوزیشن کی تحریک چلی ہوئی ہے، اور اگر اسی طریقے سے آفیسرز نے اس کے عوامی دباؤ کے مقابلے میں یکدم رسپانس کیا، ومزیکل رسپانس جو میں کہتا ہوں، جو میں کہتا ہوں کہ ایک اسپر آف دا مومنٹ میں رسپانس ہے، یہ وہ ٹویٹ کہتی ہے، تو اس عوامی دباؤ کا کیا کیا جائے؟ اب اس عوامی دباؤ کے اندر اصل جو چیز تھی وہ گورنر سندھ کا فون تھا۔ اب یہ بات آنی چاہیے کہ گورنر سندھ نے یہ فون کس حیثیت سے کیا کہ آئین میں گورنر سندھ کی اتنی اتھارٹی نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ کی سمری کے اوپر وہ ایک دفعہ اعتراض لگائے تو دوسری دفعہ اس پہ اعتراض ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کی کیا مجال کہ وزیر اعظم کو نام بتائے، آئی جی کو نام کال کرے، حالانکہ آئی جی کو بھی ڈائریکٹ کال نہیں کر سکتا بھائی گورنر سندھ، گورنر رائی نہیں ہے۔ اس نے وہ خود کہہ رہے میں نے حساس اداروں کو انسٹیگیٹ کیا، کیونکہ اس کو حساس اداروں کو بتانا تھا، کیونکہ یہ تو کارٹون مسئلے کہہ رہے تھے، واقعہ نہیں ہو تحریک انصاف کے۔ آج وہ کر رہے ہیں ایسی کوئی فضول کی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں آئی جی کے خلاف اور ڈی آئی جی کے خلاف بغاوت کا مقدمہ کیا جائے۔ انہیں 2 مہینے کی چھٹی کیا مانگی ہے؟ بغاوت کا مقدمہ کیا جائے۔ یہ ریاست کے یہ بندے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ایک پیج پہ ہیں، وہ پیج تو خیر نظر آ رہا ہے، لیکن خدا گواہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ انہی لوگوں کو اس پیج پہ ڈیزرو کرتی ہے، اتنی جاہلوں، نالائقوں، مسخروں کو اس پیج پہ ڈیزرو کرتی ہے۔ یہ ایگزیکٹلی ان کو چاہیے، یہی تھے لوگ، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں یہی لوگ رکھے تھے اسی پیج پہ۔ خیر وہ پیج کو تو چھوڑے، علی زیدی صاحب فرما رہے ہیں، یہ وہی علی زیدی صاحب ہے نا جو نے فرمایا تھا کہ کراچی کے اندر میرے گھر پہ ایک جو جی آئی ٹی تھی تو کوئی بندہ موٹر بائک والا ایک رپورٹ پھینک گیا، تو یہ رپورٹیں پھینکنے والے نامعلوم فلانا اس مقدمے کا جو حشر کیا ہے، جس بندے نے کیپٹن صفدر کے خلاف کیا ہے، اس میں کیا حشر ہوا؟ عدالت نے اٹھا ایک گندگی کی ٹوکری پھینک دی ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں تھیں کہ اس کے اندر موجود تھیں۔ اب میں بات اس کو کنکلوڈ کروں، گورنر اسماعیل کو تو فوری طور پہ ڈسمس کر کے اس کے اوپر ٹریزن کا مقدمہ چلانا چاہیے کہ اس نے ماورائے آئین ایک ذمہ دار آفس کے اندر بیٹھ کے اس نے اس ملک کے آئین کو انڈرمائن کیا۔ علی زیدی کو بھی اس میں ملوث کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ رپورٹ جو ہے اس کے اندر یہ ایک اور نیا اس نے پینڈورا باکس کھول دیا ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا کے پریشر میں ہیں تو سوشل میڈیا نے اس رپورٹ کے بھرکس اٹھا کے رکھ دینا ہے۔ اس رپورٹ کے اندر بے شمار چیزیں، مثلا میں ایک دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ میاں والی میں حساس اداروں کے جو بندے ہیں جیو کو جب بند کرواتے پھر رہے تھے، تو میرے وہاں پہ ایک کزن تھے جن کے پاس کیبل تھی، تو میں نے انہیں بتایا کہ جی وہ تو نیپرا کہہ رہی ہے، کوئی 2016 کا واقعہ یا پتہ نہیں کب کا واقعہ ہے، کہ نیپرا نے کہا کہ جس نے جیو کو آف ایئر کیا اس کا ہم لائسنس کینسل کر دیں گے۔ انہوں نے کہا بھائی ہم نے ڈی سی صاحب نے ہم نے کہا تھا، ہم نے کیا، لیکن ہمیں حساس اداروں کا فون آیا کہ آپ جیو کو آف ایئر کر دیں۔ تو الٹیمیٹلی جو وہ کہتے ہیں کسی ضلع کے اندر، یہ میں چیف آفس صاحب کے نوٹس میں لا رہا ہوں کہ یہ واقعہ ایک اکیلا نہیں ہے، حالانکہ اکیلا واقعہ کچھ انفرادی واقعہ ہے، لیکن یہ انفرادی واقعہ جو ہے نا ایپیڈیمک کی طرح پورے ملک میں پھیل چکا ہے۔ یہ ضلعوں کے اندر یہ حال ہے کہ جہاں جہاں بیٹھے ہیں بچے ہیں، امیچور ہیں، اور وہ ومزیکل ایکٹ کر رہے ہیں، اس لیے کہ جب آپ کا پولیس سے غیر قانونی کام لیتے ہیں، جیسے کہ ہمارے سیاستدان لیتے رہتے ہیں، تو پھر پولیس کا جو اپنے غیر قانونی کام ہے وہ 70-80% ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ کوئٹ پرو کو ہے، وہ یہ عدلے کا بدلہ ہے جو وہ چکا دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ یہ مثال ایک نہیں ہے، یہ اس طرح یہ بہت ہی خطرناک بات ہے جو سرایت کر گئی ہے ہماری سیکیورٹی اداروں کے اندر۔ اگر یہ دیکھیں کہ وسیع تر قومی مفاد اور قومی سلامتی کے مطابق ہے تو پھر اس کو رہنے دیں، پھر چلنے دیں، پھر ہم بھی اس کو قسمت کا لکھا سمجھ کے اس کو قبول کر لیں گے۔ لیکن یہ صورتحال جو ہے یہ پاکستان کے ساتھ چل نہیں سکتی۔ یہ ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے، ریاست خرچ نہ ہونی ہوتی ہے یا اس چیز میں ٹھیک ہونا ہوتا ہے۔ یہ چیز جو آج تک نہیں ٹھیک ہوئی، ریاست 1971 میں بھی خرچ ہو چکی ہے، یہ تو پھر خرچ ہو جائے گی۔ یہ اس وقت ریلائز کرتے ہیں جب 16 دسمبر 1971 ہوا تھا، تو باقاعدی ہوش بات کہہ رہا ہوں کہ اس سے 4 دن پہلے خدا گواہ 1 دن پہلے وہم و گمان میں نہیں تھا، اور یہی یحییٰ خان کی تقریر تھی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم جو ہے ہر جگہ پہ موجود ہیں، ہماری فتح ہماری ہے۔ اب اس صورتحال کے اندر یہ جو رپورٹ آئی ہے اس کے اندر میں آخر میں جو اس کو کنکلوڈ کروں
کہ اس رپورٹ نے اور بتا دیا ہے کہ اس کے اندر بہت کچھ پوشیدہ ہے، اور یہ میں کہتا ہوں کہ جی ان کا ٹرائل پبلک میں ہونا چاہیے، ان کا ٹرائل سول کورٹ میں ہونا چاہیے۔ اس رپورٹ کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہتا ہوں کہ سو موٹو لے، اور ایک ایسی انکوائری جے آئی ٹی بنائے جو اس کے اوپر کرے، کیونکہ اس یہ چھوٹا واقعہ نہیں، یہ سسٹم کو، آئین کو انڈرمائن کر کے کیا ہوا ہے، میک نو مسٹیک۔ چنانچہ اس کے اوپر آپ کو حضور جل جبدر، اگر آپ نے اس کو میرٹ پہ ایڈریس نہ کیا اور آپ نے کسی طریقے سے جس کو کہنا چاہیے کہ اشک شوئی کے لیے ادھر مطمئن کرنے کی کوشش کی اور ادھر کچھ لوگوں کو بچانے کی کوشش کی، اور پھر ادارے کے اندر کچھ لوگوں کو کہیں گے دو کو قربانی کا بکرا بنا دیا جائے، یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی، یہ چیزیں مزید مسائل پیدا کر جائیں گی، مسائل کو گھمبیر کر جائیں گی۔ اور اس وقت جب کہ اپوزیشن آلریڈی ایک کیمپین چلا رہی ہے، اور اس کیمپین کے اندر وہ اداروں کے خلاف بھی انہوں نے ایک موقف لے کے پھر رہی ہے، اور اس حکومت کے خلاف تو وہ ویسی ڈٹی ہوئی ہے۔ اس لیے آپ کو پھونک پھونک کے قدم رکھے ہوں گے، وگرنہ کسی گڑھے میں گر گئے تو خدا نخواستہ پاکستان کو نقصان ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔